سر پہلی بات تو پھر دانیال بھائی کام کریں اپنے اطلاعات و نشریات کے وزیر سے بات کر لیں، کیونکہ وہ بات اور کریں یہ بات اور کریں، وہ پارٹی کو بین کرنے کی بات کریں۔ دوسری بات، اگر آپ نے پالیسی سٹیٹمنٹ لینی ہے نا سر، میں یہاں پر کسی فرد واحد کی نمائندگی نہیں کرتا، میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتا ہوں، اور اگر آپ نے پالیسی سٹیٹمنٹ لینی ہے تو پالیسی سٹیٹمنٹ پارٹی کی قیادت سے آتی ہے۔ اگر آپ سی ایم کے پی کے بیانات سنیں تو انہوں نے افواج پاکستان کی قربانیوں کو سراہا ہے۔ اگر آپ ابھی پریس کانفرنس جو بیرسٹر گوہر نے اور عمر ایوب نے کی ہے، جو کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں اور پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف فوج کی قربانیوں کو سراہتی ہے، جو نیشنل ایکشن پلان ہے ہم آج بھی اس کے پابند ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ٹیررزم کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ دہشت گردی کے خلاف جتنی قربانی خیبر پختونخوا کی عوام نے دی ہے، خیبر پختونخوا کے عام شہری نے دی ہے، اور جتنا نقصان خیبر پختونخوا کا ہوا ہے پورے ملک میں اور کسی کا نہیں ہوا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹیررزم کے خلاف ہم آج بھی اپنے موقف پر قائم ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور پاکستان کی افواج کا، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اور تمام ان اداروں کا جنہوں نے اپنا حصہ ادا کیا ہے، جنہوں نے شہادتیں نوش فرمائی ہیں، ان سب کی قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ لیکن آپ ایک پوری جماعت کو اپنے بریکٹ میں نہیں لا سکتے صرف ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے، کیونکہ اور آپ کے پاس اور حربہ بچا کوئی نہیں ہے، عوام میں آپ پٹ چکے ہیں، مقبولیت آپ کی ختم ہو گئی ہے۔ دانیال بڑی مزدار بات کر رہے تھے، دانیال کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کھوکھلا کر دیا۔ حقیقت یہ ہے میر صاحب، اور آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو حکومت چھوڑ کے گئی تو 6% کی گروتھ پہ اکانومی دے کے گئی، 13% پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو بڑھا کے گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ایف بی آئی ریونیوز پہلی دفعہ آپ نے اپنے میٹ کیے اور ہائیسٹ ڈیٹ ریسرفیسنگ کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ملک کو نیگیٹو گروتھ میں لے کے گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انفلیشن کو آسمانوں سے باتیں کرا دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان امپلائمنٹ کو آل ٹائم ہائی پہ لے کے گئے ہیں۔ انہوں نے معیشت کو پٹا کے رکھ دیا ہے۔ ان کی جو آئی پی پیز کے ساتھ کھلواڑ کی اس ملک کے ساتھ، جو کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام اپنے بل نہیں پے کر رہی، اس سب کا کردار جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کا سب سے زیادہ ہے، ان کے جو اتحادی ہیں ان کا سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں معیشت کو سنوارنے کی، ملک کو سنوارنے کی؟ اس ملک کو جو سب سے بڑا کینسر ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے، اور یہ تحفہ انہوں نے دیا ہوا اس ملک کو۔ اچھا زین صاحب کی اتنی ڈیفینس لائن اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کو ان کی ہی پارٹی کے اندر سے ان کو پارلیمنٹری لیڈر نہیں بنانے دیا۔ اس پارٹی کو گرانے کے لیے پارٹی کافی ہے۔ جو بار بار گنڈا پور صاحب کی بات کریں، گنڈا پور جو ہے وہ سی ایم کیسے چل رہا ہے؟ رات کو پیروں پہ، دائیں بائیں اوپر نیچے، اور صبح گالی ہے، پھر رات کو میرے سے میر صاحب دادا فکر فیصل وابڈا کو اگر اچھے لوگوں کی بھائی میں تو لیکن میں آپ کے بارے میں آخری چیز آخری سر میرے ساتھ تو آپ سوال کرتے رہتے زندگی بھر۔ سر میرا مدعا بڑا کلیئر ہے، دو ٹوک ہے۔ ایک سر یہ کہ اس انتشاری سیٹ اپ نہیں چل سکے گا۔ آپ کو اصلاحاتی پارٹی بنیں گے تو آپ چلیں گے جیسے ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لنڈن تھی۔ کلیئرٹی رکھیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے سر؟ ٹیررزم ایڈریس ہوگی انکلوڈنگ 9 میں۔ خان صاحب باہر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو آئینی، آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ آئینی کردار جو ہے، آپ کا اس میں مایوسی ہوگی۔ آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ جو فروری 2024 کا الیکشن ہے اس کے بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ جی سر، یہ آپ کو پہلے ہی پتا تھا سر۔ تو اگر آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ عمران خان باہر نہیں آ رہے، آپ کو کیسے پتا؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں بھائی، ایک چیز ریٹن آن دا وال ہے سر۔ اگر آپ کا تجزیہ میرے بچپن سے لے کے آج تک ٹھیک چل رہا ہے تو میرا تجزیہ بھی تھوڑے دن ٹھیک چلنا ہے سر۔ اچھا، لیکن آپ نے کل پرسوں ایک بات کی ہے کہ نون لیگ کو اندر سے خطرہ ہے، ذرا سنیں آپ نے کیا کہا ہے۔ گورنمنٹ کو تو کہیں سے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ گورنمنٹ کو خطرہ اپنے ان سائڈ جو فائٹ چل رہی ہے نون لیگ کے اندر اقتدار کی، 3 منسٹریاں ایک آدمی کو دی ہوئی، بیوروکریسی کے سہارے چل رہی، کیسے پاکستان میں اچھائی ہو جائے گی؟ آپ ہیں نالائق، اور اگر آپ ہیں ڈفر اور آپ چیٹنگ کرتے ہوئے بھی آپ کو ٹیسٹ میں پی ٹی او لکھا ہو تو وہ پی ٹی او بھی آپ لکھ دیں پلیز پیئر اوور کے اوپر۔ آج بھی اگر گورنمنٹ یہ کنفیوژن دور نہیں کرے، کبھی بین ہے کبھی بین نہیں ہے، گورنمنٹ خود ہی اب تک وہ گرا دے گی۔ اگر گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم بہت ہوشیاری دونوں طرف وکٹ کے کھیلیں گے تو کلین بولڈ بھی ہوں گے، وکٹیں بھی ٹوٹے گی۔ آپ گورنمنٹ کو نالائق بھی کہہ رہے ہیں، ڈفر بھی کہہ رہے ہیں، کنفیوز بھی کہہ رہے ہیں، کیوں؟ میں بہت لکھا جاؤ واپس کلیئرٹی دے دیتا ہوں۔ دیکھیں سر میری بات سنیں، آپ ایک انسٹیبلٹی کنفیوژن آپ نے پورے ملک میں کریٹ کر دیا، فلاں کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ بھائی کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ٹیکنوکریٹس کی بات ہے، ہاں جی ایسا کچھ لگ رہا ہے، آپ کے اندر کی لڑائی ہے، آپ کے چچا بھتیجے بھانجی آصف نے کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی بات کی، وہ غلط تھی سر۔ کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن تو ہے ہی نہیں کہیں سے۔ کانسٹیٹیوشن نے ایک بات کی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے سپریم کورٹ نے، اس کو پارلیمنٹ دیکھ لے گی، ختم ہوگی بات، نہیں ہوگا وہ کام، نہیں ملیں گی، افسوس ہوگا پی ٹی آئی کو۔
میں نے کہا تھا مایوسی ہوگی، بار بار کہا تھا، آپ کے چینل پہ بھی کہا تھا، ٹھیک ہے مایوسی ہوگی، ابھی بھی کہہ رہا ہوں مایوسی ہوگی۔ اچھا دانیال چوہدری صاحب، اب جب ڈیفینس منسٹر پاکستان کا یہ کہے کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ تو نیچے گرے گی، تو فیصل واڈا صاحب کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ آپ ڈفر ہیں؟ نہیں، دیکھیں میں کچھ بات سے ان کی ایگری کروں گا، کوئی کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن نہیں ہے، آپ کا ملک کھڑا ہوا ہے، یہ حکومت چلے گی۔ میاں شہباز شریف صاحب جس طرح پرفارم کرتے رہے ہیں، اس ملک کو بحرانوں سے نکالا ہے، آگے بھی نکالیں گے اور آگے بھی۔ دیکھیں اگر ان کی وہ ذاتی رائے تھی یا پرسنل اوپینین تھا، لیکن یہ ملک اسی طرح چلے گا۔ اور جہاں تک یہ میرے جو پاکستان جب تک سٹیبلائز نہیں ہوگا اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، یہ دو سوچیں ساتھ نہیں اب چل سکتی، پاکستان کو توڑنے کی، کمزور کرنے کی اور پروگریسو پاکستان ساتھ نہیں چل سکتا۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں، دیکھیں جب میں میر صاحب جب میں بات کرتا ہوں، جو میں ابھی اسی چیز پہ آ رہا ہوں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جماعت کو بین نہیں کریں، ہم سوچ کی بات بین کریں، تو ہم یہ بات کرتے ہیں وہ سوچ، کیونکہ پہلے بھی جماعتیں بین ہوئی ہیں اس ملک میں جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتی تھی، اور اس زمرے میں اگر پاکستان تحریک انصاف اگر یہ اپنے آپ کو اس زمرے میں ڈالتے ہیں تو پھر یہ بھی بین ہوں گے۔ یہ تحریک انصاف ہے یا کوئی اور ملیٹنٹ پارٹی ہے، پابندی لگائی تھی، لیکن وہ پاکستان توڑنے کی بات نہیں کر رہی تھی، بین کرنے کی بات کرتا ہوں۔ ٹی ایل پی پر عمران خان کی گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی، ٹی ایل پی نے پاکستان توڑنے کی بات نہیں کی۔ میر صاحب جب ہم بین کرنے کی بات کرتے ہیں، دیکھیں نا، تو یہ تو ان سے بڑھ گئے نا، یہ تو ان سے بھی اس سوچ سے بڑھ گئے۔ یہ تو مکتی بانی سے لے کر ابھی آج جو اب بلوچستان جو کوئٹہ کی وہ افغانستان کے اوپر سٹیٹمنٹ ان کے ایک ایکس منسٹر نے دی، وہ کیوں دی؟ یہ ایک سوچی سازی سازش کے تھرو فیڈ کرتے ہیں اور پھر یہ اس کو سائبر وارفیئر جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ٹیررزم، اس کے تھرو پھیلاتے ہیں، اور پھیلا کے جو نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے اس سسٹم کو میلٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پاکستان سے انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس ہیں پاکستان کو۔ دیکھیں نا، آج پاکستان کو جو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ان کی وجہ سے، ایک طرف کہتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کرو مفاہمت کی، دوسری طرف ان کے وزراء کی سٹیٹمنٹ آتی ہے۔ ہمارے ساتھ کہتے تھے کہ آ کے بیٹھ کے بات کرو، تو آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے بعد پروسیشنز کر دیے۔ کہتے ہیں کہ آ کے نکل کے بات کرو، ان کا دوسرا منسٹر سپاہ سالاروں کو لیکن جس طرح ابھی آپ نے کہہ دیا کہ کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی بات خواجہ آصف صاحب کی پرسنل بات ہے، اسی طرح عطا تارڑ نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے کہا ابھی صلاح مشورہ کرنا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ابھی صلاح مشورہ کرنا ہے۔ تو آپ کی حکومت کے منسٹرز کی بھی رائے ایک دوسرے سے نہیں ملتی؟ امیر صاحب کوئی ایک رائے، دو رائے نہیں ہے، ایک ہی رائے ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ یہ دو سوچ، پرائم منسٹر از آلسو ویری کلیئر آن اٹ، یہ دونوں سوچیں آگے نہیں چل سکتی۔ ایک سوچ نکلے گی اور ایک سوچ کو ماننا پڑے گا، یا وہ آپ کے بچوں کی پروگریسو پاکستان کی، جہاں لوگوں کے بچے اس ملک میں رہ سکیں، جہاں یہ ملک آگے بڑھ سکے، جہاں غریب بے روزگار اپنی روزگار کما سکے، جہاں آپ کا سپہ سالار اور آپ کے محافظ جو اپنی جانیں دیں پاکستان کے بارڈروں پہ تو ان کو کوئی انٹرنیٹ پہ تذلیل نہ کرے۔ یہ سوچ اور پاکستان کی پروگریسو سوچ، یہ دونوں سوچیں اب اکٹھی نہیں چلیں گی۔ ایک سوچ ختم ہوگی اور پاکستان یہ جنگ جیتے گا، اور وہی سوچ آگے چلے گی جو کہتا ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، اسے غربت، مہنگائی، بے روزگاری ختم کرنی چاہیے، اور یہ ملک جو ہے وہ اکنامک ٹائگر بن کے نکلے گا۔ یہ جتنے مرضی گھول گھول کے کوئی فرق نہیں اب ان کو ملے گا۔ جو خواجہ آصف صاحب نے کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی بات کی ہے، یہ ان کی ایک ذاتی رائے اور وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ میر صاحب دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو دانیال بھائی ہے، لیکن یہ اپنی طرف سے کسی کو، وہی میں نے کہا نا کہ جج جوری ایکسیکیوشن خود بن جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کو بانگ دہل ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی پاکستان کو توڑنے کی بات نہیں کی، بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ پاکستان کو جوڑنے کی بات کی ہے۔ میں اس حد تک جاؤں گا کہنے کے لیے کہ آج اگر وفاق میں کوئی علامت ہے وفاق کی تو پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اگر چاروں صوبوں میں کسی جماعت کی ریپرزنٹیشن ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اگر آج پاکستان کو اکٹھا کرنے کی کوئی بات کر رہا ہے، پاکستان کو صحیح سمت میں لے کے جانے کی بات کر رہا ہے، تو عمران خان کر رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، تو ان کے کہنے سے نہیں ہوتا۔ لیکن ان کی ایک بات سے میں اگری کروں گا، ان کی یہ جو بات کریں نا کہ یہ دو صورتحال نہیں چل سکتی، دو سوچیں نہیں چل سکتی، تو ان کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں مفاہمت کروں گا، ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں کہ جی میں ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ ہماری پارٹی پہ بین کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ ہمارے قائدین کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کی بات کرتے ہیں، آپ ہمارے کارکنان اور قائدین کو اور آئے دن جو ہے نئے نئے کیسز میں ملوث کرتے ہیں۔ تو بھائی جان ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس ملک میں سٹیبلٹی چاہتے ہیں، اس ملک میں سٹیبلٹی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہوگی، اور اگر آپ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں تو اس ملک کی جو سب سے مقبول ترین جماعت ہے اور اس ملک میں جو سب سے مقبول ترین قائد ہے جس کا نام عمران خان ہے، آپ اس کو جیل سے باہر لانا ہوگا، آپ کو ان جھوٹے کیسز کو ختم کرنا ہوگا، آئین اور قانون کو اپنا راستہ لینا ہوگا، اور پھر بیٹھ کے جب آپ بات کریں گے تو ملک آگے جائے گا۔ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے، باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔